باب نمبر 197 باب ما يقول إذا رجع من الغزو. جب جنگ سے واپس آئے تو کیا کہے؟ حدیث نمبر 3084 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے اور یہ کہتے آئبون ان شاء اللہ تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ہم انشاءاللہ واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اپنے رب کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے نے سب جماعتوں کو شکست دی۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 1797 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3085 حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسفان سے واپسی کے موقع پر ہم آپ کے ہمراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے یعنی اپنی بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ آپ کی اونٹنی پھسلی اور آپ دونوں نیچے گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی سے چھلانگ لگا دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، یعنی آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا عورت کا دھیان کرو، تو انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا ڈالا، ان کے پاس گئے اور وہ ان پر ڈال دیا اور دونوں کے لیے ان کی سواری درست کی۔ وہ دونوں سوار ہو گئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہو گئے۔ جب ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں۔ آپ مدینہ میں آنے تک یہی کلمات کہتے رہے۔ حدیث نمبر 3086 حدثنا علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ایک سفر سے واپس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ آپ نے انہیں اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ جب راستے میں ایک جگہ پہنچے تو اونٹنی پھسل پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عورت گر پڑے۔ راوی نے کہا میرا گمان ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، کیا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم عورت کا دھیان کرو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈالا اور اس کی طرف گئے اور اس پر اپنا کپڑا ڈال دیا۔ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے لیے ان کی اونٹنی پر کجاوا کسا، وہ دونوں سوار ہو گئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب مدینہ کے سامنے پہنچے، یا کہا جب انہیں مدینہ نظر آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں۔ آپ مدینہ میں آنے تک یہی کلمات کہتے رہے۔ فوائد نمبر 1، یہ واقعہ غزوہ عسفان سے واپسی پر نہیں بلکہ غزوہ خیبر سے واپسی پر وقوع پذیر ہوا تھا، کیونکہ غزوہ عسفان 6 ہجری میں ہوا جبکہ خیبر کا واقعہ سن 7 ہجری میں ہوا ہے، اور اسی سفر میں صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئی تھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غزوہ عسفان کے متصل بعد غزوہ خیبر ہوا تھا اور دونوں کے درمیان والا عرصہ نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ وہ بہت تھوڑی مدت تھی، جیسا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں متع کی تحریم کو غزوہ اوطاس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، حالانکہ متع کی تحریم فتح مکہ میں ہوئی تھی۔ تو جس طرح غزوہ اوطاس کے فتح مکہ سے متصل ہونے کے باعث متع کی تحریم کی نسبت غزوہ اوطاس کی طرف کر دی گئی ہے، اسی طرح غزوہ عسفان بھی غزوہ خیبر سے متصل تھا، اس بنا پر مذکورہ واقعہ کو غزوہ عسفان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ہدایت القاری نمبر 2، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ پر کپڑا اس لیے ڈالا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا پر نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کس قدر شرم و حیا تھی۔